یہ جو آزاد ارکان ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ آزادی جو ہے وہ اس کی قیمت دینی پڑتی ہے تو آزاد رہ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش ماڈل آپ کو ورک ہوتا نظر آ رہا ہے؟ سر بنگلہ دیش ماڈل تو 10 سال کے لیے کہا گیا تھا، بنگلہ یہ تو دیش 2 ماڈل سال دو چلتی قسم کے تھے۔ شہباز شریف کا تجربہ ہم نے دیکھ لیا ہے اور وہ بہت خوفناک ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ الیکشن کے بعد پہلی دفعہ وی ٹاک میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بے تحاشا خبریں ہیں، بہت سارے اندازے ہیں، تخمینے ہیں، نئی حکومت بننی ہے، حکومت میں اب کون کون شامل ہوگا، آزاد ارکان کا مستقبل کیا ہوگا، کیا بلاول بھٹو وزیر اعظم بن رہے ہیں، شہباز شریف کے نام قرآن نکل رہا ہے، مریم نواز پنجاب کی وزارت اعلیٰ اپنے حصے میں لے رہی ہے کہ نہیں، بہت سارے سوالات کا جواب دینا ہے۔ وسیم عباسی صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں۔ پہلا سوال تو ان سے یہی بنتا ہے کہ یہ جو آزاد ارکان ہیں ان کا مستقبل کیا ہے اور کیا یہ آزاد رہ سکتے ہیں؟ اچھا، آزادی جو ہے وہ اس کی قیمت دینی پڑتی ہے تو آزاد رہ سکتے ہیں۔ میرا مختصر جواب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ جی آزاد امیدواروں کو 72 گھنٹے کے اندر جو ان کا حتمی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے فارم 49 کے بعد، جو حتمی نوٹیفیکیشن جو ابھی کچھ کو مل گیا کچھ کو نہیں ملا، یعنی آج شام تک شاید مل جائے گا حتمی نوٹیفیکیشن۔ حتمی نوٹیفیکیشن کے بعد ان کو 72 گھنٹوں کے اندر اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کسی پارٹی میں جانا ہے یا نہیں جانا، یعنی اس کے بعد فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر ان کا یہی ڈیفالٹ آپشن یہی رہ جائے گا 72 گھنٹے کے بعد کہ وہ آزاد ہیں اور آزاد ہی رہیں بس۔ اگلے 5 سال وہ پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن ووٹنگ کے وقت وہ کسی کو ووٹ دے سکتے ہیں آزاد رہ کے بھی۔ لیکن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ تو جیسے کل بارش کا پہلا قطرہ آیا ہے وسیم قادر لاہور سے، انہوں نے جوائن کیا، تو کافی لوگوں کو پہلے دونوں پارٹیز کلیم بھی کری، 25-30 لوگوں کی بات ہوئی ہے کہ جی وہ ان کی پارٹی کو جوائن کریں گے۔ حالانکہ پی ٹی آئی بڑی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے حلف نامے بھی لیے ہوئے ہیں، آج ایک ایفیڈیوٹ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جی وہ بھی لوگوں سے لیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں مفاد کی سیاست ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے آپ کو منسٹری مل سکتی ہے، آپ گورنمنٹ میں رہیں گے، اپنے حلقے کے عوام سے بات کرتے ہیں تو بھی جی آپ کے حلقے کے عوام کو یہ کہہ کے مطمئن کرتے ہیں آپ کی خاطر کر رہا ہوں جی، آپ کو ڈیولپمنٹ لیکن ایک بات ہم نے دیکھا کہ جس نے عمران خان سے بے وفائی کی اس کا مستقبل ختم ہو گیا، اس لیے کہ پرویز خٹک سے زیادہ اسٹرانگ امیدوار آپ دیکھیں 2 الگ پارٹیز پوری بنائی گئی، محمود خان، اور دونوں پارٹیز کے سربراہ فارغ ہو گئے۔ ہاں، جہانگیر ترین صاحب نے الگ پارٹی بنائی عمران خان سے ہٹ کے، پرویز خٹک نے الگ پارٹی بنائی، دونوں فارغ ہو گئے۔ تو ابھی آزاد کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ضرور ٹوٹیں گے، سارے نہیں ٹوٹ سکتے۔ اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیں آئندہ حکومت سازی کے حوالے سے کیا بن رہا ہے؟ حکومت سازی دیکھیں چوچوں کا مربع بن رہا ہے، کھچڑی بن رہی ہے۔ جس کسی نے بھی یہ ماڈل سوچا تھا اب اس کا دیکھ لیں کہ اب یہ ماڈل جو ہے نا عدم استحکام کی طرف دوچار کر رہا ہے۔ آج بھی سٹاک مارکیٹ آپ کو پتہ ہے نیچے جا رہی ہے لگاتار، جو کہ افسوسناک بات ہے۔ تو اگر یہ دونوں پارٹیز اتفاق نہیں کرتی تو بہت عدم استحکام ہوگا اور دوبارہ الیکشن کی طرف بھی بات جا سکتی ہے، کیونکہ اگر کوئی گورنمنٹ نہ بنا سکے، میرے خیال میں سینیٹ پریویل کرے گی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی اتفاق رائے ہو جائے گا، وزیر اعظم ایک کسی کا بن جائے گا۔ ظاہر ہے زیادہ میجورٹی جو رولز ہیں اس کے تحت جس کی پارٹی کی زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں اسی کا پرائم منسٹر بنتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ان کو ظاہر ہے صدر کی سیٹ آفر کرنی پڑے گی، اسپیکر، چیئرمین سینٹ، اس طرح کی، اور بہت اچھی وزارتیں بھی دینی پڑیں گی۔ بلوچستان میں سپورٹ بھی کرنا پڑے گا ان کی حکومت کو، تب وہ پنجاب میں بھی سپورٹ کریں گے۔ تو یہ بن رہی ہے، لیکن اس سے ہمارے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے کہ پارٹی کھل کر اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکتی کوئی بھی پارٹی، کیونکہ منشور بھی تو ٹکرا رہے ہیں نا ایک دوسرے کے۔ کوئی کہہ رہا ہے 300 یونٹ بجلی فری دوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے سی پیک پہ کام کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے پرائیویٹائز کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں نے نہیں پرائیویٹائز کرنا۔ اب پی ٹی آئی کہتی ہے نہیں پرائیویٹائز کرنا، اور نون لیگ کہتی تھی پرائیویٹائز کرنا ہے، پی آئی اے وغیرہ کو۔ یہ اس طرح کے مسئلے ہیں، تو جو ہے نا وہ ڈیزائن تھوڑا سا غلط ہو گیا پارلیمنٹ کا۔ ٹھیک ہے، اب ڈیزائن غلط ہو گیا، لیکن اب اس ڈیزائن کو بہرحال لے کے چلنا ہے۔ بنگلہ دیش ماڈل آپ کو ورک ہوتا نظر آ رہا ہے؟ سر بنگلہ دیش ماڈل تو 10 سال کے لیے کہا گیا تھا، بنگلہ یہ تو دیش 2 سال ماڈل چلتی 2 قسم کے تھے۔ ہاں پتہ نہیں کون سی قسم کا، لیکن یہاں کوئی بھی بنگلہ دیش ماڈل نہیں، یہ کوئی جاپان ماڈل لگ رہا ہے، کیونکہ جاپان میں 6 مہینے بعد حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ نہیں، بنگلہ دیش ماڈل 2 قسم کے اس طرح کے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ حسینہ واجد نے جو کیا اور انہیں ایک سٹیبل گورنمنٹ ملی، 10-15 سال انہوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد بنگلہ دیش کی پروگریس، پراسپیرٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ایک اور بنگلہ دیش ماڈل وہ تھا جب لوگوں کا حق تسلیم نہیں کیا گیا۔ ہاں میں دیکھا تھا کچھ صحافی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ماڈل ہے، لیکن وہ اللہ حاکم بدہان، وہ مشکل ہے اور وہ ممکن بھی نہیں ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ نہیں ہوتا، کیونکہ بنگلہ دیش ایک اور ملک ہے، ایک جگہ اور تھی جغرافیائی لحاظ سے۔ ابھی دیکھیں کہ مینڈیٹ بھی ایسا نہیں ہے پی ٹی آئی کا کہ
پورے پاکستان میں ہر جگہ سے سویپ کیا ہو. سندھ میں تو نہیں جیتی نا, چلیں پنجاب میں الزامات ہیں دھاندلی کے جیتے بھی, اور دوسرا یہ کہ دوسری پارٹیوں کی بھی ایگزسٹنس ہے. بنگلہ دیش میں تو عوامی لیگ کی پوری سپیریورٹی. آپ کو میں ایک خبر یہ بتاتا ہوں کہ ہاں بہت سارے لوگوں نے رول آؤٹ کر دیا موجودہ صورتحال کے اندر کہ نواز شریف دوبارہ نہیں بن سکتے. اچھا, اور یہ میرے خیال میں کچھ زیوم کر لیا, کچھ شہباز شریف صاحب نے بٹوین دا لائن باتیں کرنا شروع کر دی. جناب وہ اگر جو ہے کولیشن گورنمنٹ ہوگی, حالات تنگ ہوں گے تو پھر نواز شریف صاحب شاید نہ ہو, پھر شہباز شریف صاحب کو یہ مشکل فریضہ کندھے پر اٹھانا چاہیے. دیکھیے میرے خیال میں اس وقت بلاول بھٹو بہت سین گفتگو کرتے ہیں, لیکن ان کا تجربہ ابھی اتنا نہیں ہے. انہوں نے پہلے کبھی کوئی اس طرح کا پورٹ فولیو رن نہیں کیا. شہباز شریف کا تجربہ ہم نے دیکھ لیا ہے اور وہ بہت خوفناک ہے. 16 مہینے وہ قوم کو ساری عمر یاد رہے گا. تو اگر کولیشن بن رہی ہے اور اس کولیشن کو چلانا ہی مقصود ہے تو میرے خیال میں نواز شریف سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. پلس دوسری بات یہ ہے کہ مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے نا, اندازے لگا رہے ہیں ہم. ابھی آزاد ارکان نے کسی جماعت میں شامل ہونا ہے, وہ 92 ہیں, اس میں سے 30 40 45 اگر نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے کچھ تو نہیں شامل ہوں گے, وہ ڈیڈیکیٹڈ عمران خان کے سپورٹر ہیں, لیکن جو شامل ہو جاتے ہیں تو نون لیگ کا نمبر تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یا پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اگر بڑی تعداد, تو سچویشن بالکل بدل جائے گی. لیکن ابھی تک جو انڈیکیشنز لگ رہی ہیں کہ وہ نون لیگ کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہیں, اور اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی, ظاہر ہے ان کو کہا بھی جا رہا ہوگا کہ آپ نون لیگ کی طرف جائیں. تو یہ رول آؤٹ بھی نہیں, اور میرے خیال میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ہی پارٹی کا برانڈ ہیں. جو پارٹی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, جس پارٹی کو پنجاب میں بیٹنگ ملی ہے, ہر جگہ سے بیٹنگ ملی ہے, وہ پارٹی اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے تو اپنی بیسٹ چیز کو ہی سامنے لائے گی نا. تو میرے خیال میں شہباز شریف کا تجربہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا. اس وقت ملک تھر تھر کانپ رہا ہے کہ شہباز شریف دوبارہ سے نہ آ جائے. اچھا, اس پہ بات کر لیں. مریم نواز ایز چیف منسٹر پنجاب یا مریم نواز ایز اے ویری امپورٹنٹ منسٹر ان دا فیڈرل کیبنٹ؟ میرے خیال میں فیڈرل کیبنٹ میں آ جائیں تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پچھلی دفعہ جو ماڈل ہوا تھا باپ ادھر بیٹا ادھر, اگر باپ ادھر بیٹی ادھر یا چچا ادھر بیٹی ادھر, یہ شریف فیملی سے باہر بھی نکلنا چاہیے میرے خیال میں. نون لیگ کو اب تو سمجھ جانا چاہیے کہ نوجوان کی عادت کیا چاہتی ہے. یہ چیز موروثی سیاست پہ ہم کہتے ہیں کہ ضرورت ہے پاکستان کی, پورے ساؤتھ ایشیا میں چلتی ہے, مگر یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی عہدہ بھی اپنی فیملی سے باہر نہ رکھیں, ایسے بالکل فیملی میں ہر چیز رکھیں, تو اس سے پھر لوگ آپ کے خلاف بیانیہ کامیاب ہوتا ہے. ابھی بھی یہی ہوا ہے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ چیف منسٹر پنجاب جیسا اہم ہوتا ہے. اگر نون لیگ نے اگلے الیکشن میں یا اس کے بعد اپنی پارٹی برقرار رکھنی ہے تو پنجاب میں ڈیلیور کرنا ہوگا. ڈیلیور کرنے کے لیے کسی ایکسپیرینس بندے کو ہونا. آپ کو پتا 3 لوگوں کے نام مریم نواز کے علاوہ لیے جا رہے ہیں اور وہ اچھے نام ہیں تینوں. ایک ملک احمد خان کھڈیاں قصور سے ان کا تعلق ہے, دوسرا نام رانا ثناء اللہ کا, تیسرا نام جو ہے وہ سعد رفیق کا, کہ ان کو الیکشن لڑوا کے اگر لے آئیں. اور سب سے بیسٹ میرے خیال میں سعد رفیق ہیں, Yes. کیونکہ وہ ایک جمہوری آدمی بھی ہیں. دیکھیں انہوں نے اپنے مخالف امیدوار کو مبارکباد بھی دی. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان پہ گھر پہ حملہ بھی کروا دیا مخالفوں نے, لیکن یہ ہے کہ وہ میچور ہیں. میں تو ان کو 2002 سے جانتا ہوں, جو مشرف کی پارلیمنٹ میں جب ساری طرف سے نون لیگ ہاری تھی تو ان کو 2 سیٹوں پہ فتح ہوئی تھی. تو وہ ایک بڑے مدبر قسم کے سیاستدان. اور دوسرا انہوں نے ریلوے جیسا ادارہ چلا کے بڑے محنتی ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے والے افسران کہتے ہیں تجربہ ہے مینجمنٹ کا بھی اور سیاست کا بھی, اور محنتی بھی ہیں اور آنیسٹ بھی ہیں, ان کی ساکھ بھی اچھی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک اچھی چوائس ہو سکتے ہیں, لیکن مشکل لگ رہا ہے ان کو ضمنی الیکشن لڑوائیں, جتوائیں اور وہ کریں, پھر اپنی پارٹی سے اپنی فیملی سے باہر رہنی پڑے گی شریف فیملی کو. تو یہ بھی پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ان کا شاہد خاقان والا تجربہ بھی اچھا نہیں رہا پارٹی سے, جب وہ فیملی سے باہر نکلتے ہیں. آخری بات, وقت ختم ہو رہا ہے. آپ نے ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا اور وہ بڑا پاپولر بھی ہوا کہ مسلم لیگ نون کی ناکامی کے اسباب اس الیکشن میں جلدی گنوا دیں. کیا بالکل, ایک تو سوشل میڈیا اور میڈیا پہ نیریٹو کاؤنٹر نہ کر سکنا عمران خان کا. دوسرا نوجوانوں اور خواتین کے تو دیا ہے شہباز شریف صاحب نے, اس سے کیا نیریٹو کاؤنٹر ہوا ہے؟ نواز شریف صاحب نے کیوں نہیں انٹرویو دیا, مریم نواز صاحبہ نے کیوں نہیں انٹرویو دیا, بلاول نے اتنے چینل سے بات کی. ایک تو اور مریم اورنگزیب صاحبہ میڈیا کی لیڈ تھیں, 90 کی دہائی کے اشتہارات دے دیے جی نواز شریف اعظم بن گئے. اخباروں سے نہیں چلتا, سوشل میڈیا پہ چلنا تھا. پھر الیکشن ڈے کی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی, لوگ ووٹ دینے نکلے ہی نہیں, موٹیویٹ نہیں کیا. الیکشن کی کیمپین لیٹ شروع کی گئی اور کیمپین کے دوران مطلب سوچا گیا کہ سیٹی گال ہو گئی ہے. اس سے نہیں چلتا, اس سے اور نیگیٹو امپریشن گیا ہے. وہی بات کہ یار لوگوں نے سمجھا کہ میری جگہ کوئی اور ووٹ دے دے گا, جیتے ہوئے تو ہم ہیں, جانے کی ضرورت نہیں ہے.
اس دن اس چیز کی تیاری نہیں کی گئی کہ موبائل سروس بند ہو سکتی ہے تو لوگوں کو اپنے پولنگ اسٹیشن ہی نہیں ملیں گے، تو یہ بات بھی ان کے خلاف گئی، جبکہ پی ٹی آئی اس لحاظ سے ہر لحاظ سے تیار تھی اور انہوں نے وہ اپنا وہ کیا. تو اور پھر ایک اور بات، بیانیے کی جنگ میں وہ اس لیے ہارے کہ لوگ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، طاقتور کے خلاف ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بیانیہ بنایا تھا ہم طاقتور کی طرف سے کھیل رہے ہیں، اور جو عمران خان کے خلاف کیسز یا جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں، چاہے اس میں ان کا کردار بھی نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ لیبل کر لیا گیا، تو وہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ ان سے چھن گیا، پرکشش کوئی نعرہ نہیں تھا، اس وجہ سے یہ ہارے. جی بالکل، غلطیاں ان کی ایسی ہیں کہ جن سے آنکھیں نہیں چھپائی جا سکتی. مطلب میں آپ نے منشور کی بات کی، منشور میں سے جو نواز شریف صاحب نے ایک بات نکالی وہ یہ ہے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. یہ بات 5 سال پہلے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں، یہ نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے. باقی اگر وہ نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ دے دیں گے، لیپ ٹاپ اب لوگ یوز ہی نہیں کرتے، فون کا دور آ گیا، اب معاملات بہت آگے نکلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تاثر دیا گیا کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے، اس کا نقصان بہت پہنچا. یہ میں آپ کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہم بڑی بات کر رہے ہیں سعد رفیق صاحب کی، ہمارے دوست بھی ہیں اور بڑے محنتی آدمی ہیں. اس نعرے کے تاثر میں انہوں نے، حالانکہ وہ بڑی محنت سے کیمپین کرتے ہیں، انہوں نے اپنے علاقے میں کیمپین نہیں کی کہ ساڑھی گل ہو گئی اور اس کا نتیجہ انہوں نے بھگت لیا. خیر اس پہ مزید بہت بات ہو سکتی ہے، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.